آخری کرنے چلا تو وہی بہت بادشاہ نے کر لیا، بہت کچھ کر لیا، مار ڈالنے کی دھمکی، یہ وہ آخری میں باطل جب ہارتا ہے تو سہارا جادو کر لیتا ہے۔ آخری میں بادشاہ نے سرکار غریب نواز پر جادو کرنے کی ٹھان لی اور جادو کے لیے ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر بلایا۔ اس جادوگر کا نام بھی آپ جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بہت جادو کیا، پتھر پھینکے، سانپ پھینکے، انا فنا بہت کچھ کیا۔ غریب نواز ایک ہی کام کرتے تھے، فرماتے تھے آیت الکرسی پڑھو اور دائرہ بنا لو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم بھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم گالی بھی دیتے ہیں، ہم چگلی بھی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں اس زبان سے۔ اللہ پاک ہماری زبانوں کی حفاظت کرے۔ تو ایک دن بادشاہ نے جے پال کو بلایا، جادوگر کو، اس فقیر پر تم نے اتنا جادو کیا، کچھ نہیں ہوتا اس پہ اثر؟ بس اس سے میری بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹائم ہو گیا بلکہ زیادہ ہو گیا، دھیرے دھیرے کرتے کرتے وقت کافی بڑھ گیا، لاسٹ بات ہے، اینڈ ہے یہ۔ اس فقیر پر تیرا جادو اثر نہیں کرتا؟ تو جادوگر نے کہا بادشاہ مجھ سے بڑا جادوگر بھی آپ لے آئے نا، حالانکہ ہے کوئی نہیں، تو بھی اس پہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی آنکھوں میں اتنی پاکیزگی اور پوترتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی عورت کو، ناری کو گندی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے اس پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس کی آنکھ کو گندا کر دیں، یعنی یہ کسی عورت کو پاپ سے ایک بار بھی دیکھ لے، پھر دیکھو یا پاگل ہوگا یا ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا یا مر جائے گا، تین میں سے کوئی، یا پاگل ہو جائے گا آپ کا کام پورا ہو گیا، یا مر جائے گا آپ کا کام پورا ہو گیا، یا ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا۔ صرف کام ایک کرنا ہے، کیا؟ اس کی آنکھوں کو آوارہ کر دو، گندی کر دو۔ بادشاہ نے اپنی طرح سمجھا تھا، سوچا کہ بس اتنی سی بات ہے، مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتا ہے، جب بھی آگ کے قریب موم جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، نہیں پگھلتا تو نرم ضرور ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کی، بھارت کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نے کچھ عورتوں کو، لڑکیوں کو جمع کیا اور کہا کہ جاؤ اس فقیر کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤ، وہ تمہیں دیکھے گا، بس آ جانا۔ اور ہندوستان کا لباس تو آج بگڑا ہے نا، اس وقت تو بگڑا ہوا لباس نہیں تھا، عورتیں بھی پورا پورا لباس پہنتی تھی، بہرحال سنگھار کر کے وہ گئیں۔ غریب نواز سرکار کی عادت تھی اکثر آنکھ بند کر کے بیٹھتے۔ آپ کو اللہ کے ہر بزرگ کی زندگی میں ملے گا نگاہوں پہ کنٹرول۔ جو اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے اللہ اس کو عبادت کی لذت اور ایمان کی حلاوت عطا کرتا ہے۔ اور آج اپنی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہماری آنکھوں پر ہمارا کنٹرول نہیں۔ امام حسن بصری کے دور میں ایک حافظ جی قرآن بھول گئے تھے، تو امام حسن بصری نے کہا تو نے ایک لڑکے کو پاپ کی نظر سے دیکھا، اللہ نے تجھے قرآن بھلا دیا۔ یہ آنکھ کا وبال بہت ہے، اللہ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب مومنوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نگاہوں پہ کنٹرول کرو، آنکھوں پہ کنٹرول کرو۔ تو اس جادوگر نے کہا بادشاہ سے کہ اس کی آنکھیں گندی کر دو، بس ایک بار۔ لڑکیوں کو، اس نے خوبصورت لڑکیوں کو تیار کیا، فقیر کے پاس جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، آپ اکثر آنکھ بند کر کے بیٹھے۔ بابا قطب کہتے ہیں جس دن آنکھ کھول کر کے نظر بھر کے جس کو دیکھ لیتے اس کو ولایت کا مقام مل جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بابا قطب کہہ رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ غریب نواز کے بارے میں۔ ایک جملہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جب غریب نواز کی نگاہوں کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ جس کو نظر بھر کے دیکھ لے اس کو ولی بنا دے، تو غریب نواز کے نانا محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی تاثیر کا عالم۔ جو نوجوان آج صحابہ پر غلط باتیں بکتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے جب غریب نواز کی نظر ولی بناتی ہے تو رسول اللہ کی نظر کیا بناتی ہے۔ اس لیے اصحاب پر بات کرنے سے پہلے سوچو
کہ تم کس کے لیے باتیں کر رہے ہو؟ جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرمائے، اگر آج غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر آپ صحابہ پر تبرہ کر رہے ہو، یا یوٹیوب پر غلط لوگوں کی گفتگو سن کر صحابہ کی توہین کر رہے ہو اور صحابہ کے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہو، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جنہیں جنت کی بشارت دی ہے، قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ مفسرین حسنہ سے مراد یہاں جنت لیتے ہیں۔ اللہ نے جن سے جنت کا وعدہ کیا ان کے کردار پر وہ گفتگو کریں گے جنہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا، جنہیں استنجا کرنا بھی نہیں آتا، جن کو 5 کلمے بھی صحیح سے یاد نہیں ہے۔ یہ حالات ہو گئے۔ کہاں ہم اپنی حیثیت میں رہ کے بات کریں اور کوئی نئی فکر پیدا کرنے کی بجائے اسلاف کی فکر پر چلیں اور انہی لوگوں کو فالو کریں جو اسلاف کے پابند ہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا پہنچ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرت قطب صاحب فرماتے ہیں جس دن آنکھ کھول کے جس کو نظر بھر کے دیکھ لے توجہ کے ساتھ مقام ولایت عطا کر دے۔ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے، وہ لڑکی آئی، پازیب بجایا، خوب بجایا، بجا کر چلی گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا پتہ نہیں، وہ فقیر کے دل میں سینے میں دل ہے یا پتھر دیکھتا ہی نہیں۔ بادشاہ غصے میں کہا تم نہ کراؤ، چلو جاؤ یہاں سے، یہ کام میری بیٹی کرے گی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی عزت داؤ پہ لگا دی۔ بیٹی سے کہا جاؤ اور وہ معین الدین نام کے فقیر کو اپنے حسن کے جال میں پھانسا۔ بڑی خوبصورت تھی۔ اگر علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کے حسن کا نقشہ کھینچوں تو یہ کہہ سکتا ہوں اس کی آنکھیں نہیں نرگس کے پھول، اس کی زلفیں نہیں سنبل کا پودا، اس کے رخسار نہیں ایسا لگتا تھا جیسے ابھی جھیل میں کسی لالا کے گل نے مسکرایا ہو، اس کے ہونٹ نہیں لالے بدخشاں نظر آتے تھے، جب چلے تو یوں لگے جیسے مور چل رہا اترا کر، اور اگر تیز قدم بڑھائے تو ایسا لگتا تھا جیسے ہرن چوکڑیاں بھر رہی ہیں۔ اتنی خوبصورت اور حسین تھی کہ اس نے بائیں ہاتھ سے کئی لوگوں کو یوں ورگلایا کہ بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، بادشاہ لوگ فقیری اختیار کر گئے، بھیک مانگنے لگ گئے، اور آج وہ محمد الرسول اللہ کی فقیر کے پاس آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کو گندا کرنے کے لیے اپنے جیسا سمجھا تھا بادشاہ نے غریب نواز کو۔ لڑکی گئی 16 سنگھاروں کے ساتھ اور اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اگر ہندوستان کا شاعر اس کے حسن کا نقشہ کھینچے تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح کہہ دے یا اس کے بالوں کو متھرا کی شام کہہ دے۔ اتنی خوبصورت اور حسین تھی وہ لڑکی، اور جب گئی ہنا ساگر میں اس نے اپنے پورے وجود پہ پانی ڈالا۔ کتنی چتر تھی، چالاک تھی، ہوشیار تھی کہ اس نے اپنے وجود پہ پانی ڈالا۔ اس پر میری زبان حیا خاموش ہے کہ جب کوئی اپنے بدن پہ پانی ڈال لے کپڑے پہن کر تو ہوتا کیا ہے، یہی ہوگا۔ زیادہ نہیں بول سکتا، ممبر کا تقدس ہے، ایسا ہی ہے۔ کپڑے پہن کر بھیگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے پہننا اور نہیں پہننا دونوں برابر ہو جاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ ننگا انسان اتنا نہیں ورگلا سکتا جتنا بھیگے کپڑے پہنے ہوئے انسان سے آدمی ورگلاہٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ اس ظالم نے یہی کیا، بدن پہ کپڑوں پہ پانی ڈالا اور کھڑی ہو پازیب بجایا، مگر آنکھیں بند کر کے غریب نواز بیٹھے تھے۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں صوفیہ، اور صوفی جب مراقبہ کرتا ہے تو وہ کہیں اور جسم ہوتا ہے اور وہ کسی اور تصور میں ہوتا ہے۔ اس کو ہمارے دادا مرشد حضور سیدی شیخ المشائخ اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے، کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز ہے اشرفی بتا۔ صوفی سر جھکا کے کیوں بیٹھتا ہے؟ دیوانہ نہیں ہے وہ، کیوں بیٹھا ہے؟ جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو، تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکل حسین ہے دل میں۔ وہ کہیں بیٹھتا ہے یار کو لے کر بیٹھتا ہے۔ غریب نواز کی آنکھیں بند سر جھکا کے عالم مراقبہ میں ہے، اور وہ لڑکی پازیب بجا بجا کر تھکتی ہے۔ ایسے میں جب آپ نے توجہ نہیں کی تو اس نے اپنی ناکامی کے خاتمے کے لیے کہ باپ کو جواب کیا دوں گی، پیر بجا کے تھکنے والی وہ صنف نازک
بہت احتیاط کے ساتھ آواز بلند کرتی ہے، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح۔ اتنا کہنا تھا، نانا کی سنت پر عمل کیا، اپنے جد کی سنت پر۔ حاتم تائی کی بیٹی بغیر دوپٹے کے جب دربار میں لائی گئی تو حضور نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کے قیامت تک پیغام دے دیا، بیٹی کافر کی ہو یا مومن کی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ چادر ڈال کر قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے اس نے کہا معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح، آپ نے اپنی چادر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، بیٹی مردوں کے سامنے عورتوں کو اس طرح آنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، پہلے چادر لپیٹ لو پھر بات کریں گے۔ جیسے اس نے غریب نواز کی زبان سے بیٹی سنا، بیٹی، اس نے کہا آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ میرا بابا تو کہتا ہے کہ مسلمان بہت پاپی ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، وہ زنزانی ہوتے ہیں، اگر وہ ہندوستان میں ان کو جگہ مل گئی تو وہ عورتوں کے ساتھ پاپ کریں گے، بلاತ್ಕಾರ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تب غریب نواز نے کوئی جذبے میں غلط جواب دینے کی بجائے، وہ غلط جواب کیسے دے سکتے تھے، وہ بڑے سدھرے ہوئے نکھرے ہوئے ستھرے لوگ تھے، فرمایا بیٹی تیرا بابا غلط فہمی میں کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ اسلام نہیں ہے، بیٹی جو میں کہہ رہا ہوں وہی اسلام ہے۔ جب اللہ اکبر یہ بات سنی تو اس کو اسلام سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور جب غریب نواز نے اس کو اسلام سمجھایا تو وہ وہاں سے جانے سے پہلے کہتی ہے میرا باپ غلط کہتا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کتنی اچھی تعلیم ہے، آپ مجھے یہاں سے جانے سے پہلے کلمہ پڑھا کر مجھے بھی محمد عربی کے غلاموں میں شامل کیا۔ اور جو ورغلانے آئی تھی وہ غریب نواز کے کردار کا تقدس دیکھ کر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتی نظر آئی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ آؤ آج بھی کردار پاک کر لو، ہر دشمن کے گھر تک اسلام پہنچے گا۔ شرط یہ ہے ہمیں بدلنا ہوگا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔